اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے جو مسئلہ ہمارے یہاں زیر بحث ہے اصل میں ہے ہی نہیں ہے. اس کا جو ایک درست کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا, کوئی اختلاف نظر آتا نہیں ہے. حاضر بازی کے اندر آ کے بسا اوقات ہم ایسے نظریہ ضرور لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کا اطلاق کرنا کہ میرے نبی علیہ السلام نور ہیں, یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اطلاق کو قرآن پاک میں رکھا ہے مختلف انداز کے اندر, وہ میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لیکن اس اطلاق کو کہا جاتا ہے اوصاف کے اندر اطلاق کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے لیکن اچھا انسان ہے, تو اچھا میں نے اس کا ایک وصف بیان کیا ہے. تو نور کا جو اطلاق ہے نا, ذہن میں رکھیے گا, یہ اگر وصف کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا جائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نور کا اطلاق اگر تخلیق کے معنی کے اندر کر لیا جاتا ہے نا, پھر اس کے اندر اعتراضات آتے ہیں. اور اعتراضات اس لیے آتے ہیں کہ آپ صریح قرآن پاک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ صریح طور پر جو نصوصات ہیں اس سے متعارض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم زبردستی کی تعویلیں کرنا شروع کرتے ہیں جس کے نتائج نہیں ملتے. دیکھیے گا کہ وصف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہنے کا کیا مطلب ہے. نور کا معنی پہلے عربی میں دیکھیے گا. نور عربی کے اندر بمعنی منور بھی آتا ہے, بمعنی منور بھی آتا ہے, منیر بھی آتا ہے, سراج بھی آتا ہے. یعنی ایک ایسی ذات جو اپنے اوصاف کے اندر خود چمکدار ہو اور لوگوں کو بھی چمکانے کا سبب بن رہی ہو. اس لیے عربی کے اندر جو چاند ہے, سورج ہے, اس کو سراج اور منیر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ سورج خود چمکتا ہے, دنیا کو چمکاتا ہے. تو یہ جو اطلاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک مختلف انداز کے اندر کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے جا رہے ہیں. بمعنی منیر, بمعنی منور, چمکا رہے ہیں لوگوں کو شریعت کے نور سے, اللہ کے نور سے لوگوں کو چمکا رہے ہیں, ہدایت کے نور سے لوگوں کو چمکا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا سراجا منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراج بھی ہیں, منیر بھی ہیں. اور سراج کا اطلاق یاد رکھیے گا مبالغے کے طور پر نور کے لیے آتا ہے. جیسے سورج کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ سراج ہے. تو کیوں ہے بھائی سورج سراج؟ آپ غور کریں, وہ خود بھی چمکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو چمکاتا ہے, اور دنیا کی زندگی وہ محتاج ہے سورج کی روشنی کے اوپر. اگر سورج کی روشنی نہ ہو یہاں زندگی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہی تشبیہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی تھی کہ سراجا, کہ نبی پاک علیہ السلام سراج ہیں. یہ جو دین کی روشنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہی اللہ کے ہمارے اور رب کے درمیان وسیلہ ہیں شرعی احکامات پہنچانے کے لیے. انہی کے وسیلے سے توسل سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا, احکامات ہم تک پہنچائے ہیں. شریعت کے معاملے میں ہم کلیتاً محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس ذات پاک کو ماننے کے حوالے سے. ان پر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراج ہے, محتاجی ہے ہر بندے کو, ہدایت کے لیے محتاجی ہے. اس کے علاوہ منیرہ کا اطلاق بھی اللہ نے کیا ہے. یہ جو اطلاق میں سمجھا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا. اختلاف اصل میں ہو یہ جاتا ہے کہ بعض حضرات ایسا سمجھ جاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تخلیق میں بھی نور, یعنی پیدا ہی اللہ نے نبی علیہ السلام کو نور سے کیا. یہاں پرابلم ہو جاتی ہے. اس لیے پرابلم ہو جاتی ہے, دلیل کیا؟ قرآن دکھائیں آپ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور سے. باقی مخلوقات کو جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ تو بشر ہے. بشر مطلب ایک انسان ہے, اور انہی کی مبارک نسل سے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء اللہ نے کہاں بیان کیا ہے کہ سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ بشر نہیں ہیں, آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. لہذا کلیش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بار بار فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم الا بشر رسولا. 100 آیتیں قرآن پاک کی ہیں. اچھا پھر اگر یہاں تعویل کر دیتے ہیں ہمارے یہاں, نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور سے بھی پیدا کیا گیا, اس دنیا میں جب بھیجا گیا تو بشری روپ کے اندر بھیجا گیا. چلو ٹھیک ہے, ہم قرآن کے متعارض اس معنی میں نہیں ہوئے کہ بشر کا اطلاق ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا, اوکے ہو گیا. لیکن سوال یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس پر دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہو, اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہو, کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس پہ دلیل بنائی جاتی ہے, وہ ایک حدیث جابر لے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا, پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا. اب دیکھیں سب تمسک پہ ہر چیز کا مدار ہو. اب دلیل کیا بنا رہے ہیں؟ قرآن میں تو کوئی ایسی آیت موجود نہیں تھی, حدیث ہے زیادہ سے زیادہ جابر والی. اکثر محدثین کرام نے تو اس کو جھوٹی حدیث قرار دیا ہے, اور بہت سے محدثین کرام نے یاد رکھیے گا اتفاق کا جملہ بھی نقل کیا ہے کہ بے اتفاق ائمۃ المحدثین, یہ حدیث جھوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر.
نمبر 3، اس کے متن کو بھی قرآن کے خلاف قرار دیا گیا. اس کا متن خود پوری روایت پڑھ لینا جتنے ترک سے آئی ہے، انسان خود پوری روایت پڑھ کے کانوں کو ہاتھ لگا لے گا. اس لیے کہ ایک طریق کے اندر الفاظ اس انداز کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا پہلے ایک ٹکڑا لیا، پھر اس نور سے نبی پاک علیہ السلام کو بنایا تھا، پھر اس نور سے پوری کائنات کو بنایا تقسیم کر کے. یہ اصل میں وہ وحدت الوجود والے جو لوگ تھے انہوں نے یہ چیزیں سب گڑی ہوئی تھی تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ پوری کائنات اصل میں نور نبی ہے، اور نور نبی نور اللہ ہی ہے، ہر چیز اللہ ہی ہے، از ایکول ٹو ہر چیز اللہ ہے. یہ اصل میں پرابلم ہے. تمسک کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. ظنیات، جھوٹی باتیں، اس سے ہم کیسے نظریات بنا سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ لوگوں کو بیان کر دیجئے کہ ہم کوئی ملک نہیں ہیں، ہم کوئی نور سے پیدا نہیں ہوئے. واضح جب قرآن کی آیت موجود ہے، نبی علیہ السلام اپنے ملک ہونے کی نفی کر رہے ہیں، اور ملک ہونے کی نفی کا مطلب ہم نور سے پیدا نہیں ہوئے کہ صرف نور سے ہی ملک پیدا ہوئے، نور سے صرف ملک پیدا ہوئے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ ہم اپنے نظریات کو خراب کریں. سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا اور اب جانے جی، ہمارا اس چیز سے تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے ہی نہیں. دوسرا کیا پیدا کیا، تیسرا کیا پیدا کیا، جو ہمیں پتہ ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارا حساب ہوگا، ہمارا کتاب ہوگا. بس ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو پوری روایت ہے جابر بن عبداللہ والی، یہ اتنے عجیب و غریب الفاظ کے اوپر ہے. یعنی ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا جس میں اس طرح کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے نور کا ٹکڑا الگ کیا، پھر اس نور سے نبی علیہ السلام کو پہلے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد پوری کائنات. اسی طرح مختلف الفاظ اور بھی ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے نور سے پوری کائنات بنائی. یہ جنت بھی بنی، یہی نور ہے، انسان، ہر چیز نبی علیہ السلام کے نور سے بنی. یہ بھی ایسی بظاہر دیکھنے کے اندر شان نظر آ رہی ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک کہ شان نہیں الٹا توہین بن جاتی. سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوا؟ آپ اگر بولیں گے ہاں چونکہ پوری کائنات نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی تو کافر بھی نبی کے نور ہے، کافر بھی نبی کا نور ہے. اچھا ٹھیک ہے، جہنم بھی پھر نبی علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی ہوگی. ہاں جی، چونکہ پوری کائنات پیدا ہوئی ہے تو جہنم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم جلانے والا بھی نبی کا نور ہے اور اس کے اندر جلنے والا بھی نبی کا نور ہوگا، کیونکہ کافر سارے جہنم میں جائیں گے. جہنم بھی نبی کا نور ہے، نبی کے جسم کا حصہ ہے، اور اس کے اندر جلنے والا بھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم کا حصہ ہے. ہم کیسے نتائج نکالتے ہیں؟ ہم کیسے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے نور سے پوری کائنات بنی ہے، جنت بھی جہنم بھی سب چیزیں بنی ہیں. استدلال کمزور ہے، تمسک کے اوپر بنیاد بنتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہنا کہ نور سے پیدا ہوئے، قرآن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ہم. ہاں، نبی پاک علیہ السلام نور ہیں اپنے اوصاف کے اندر. نور سے بھی بڑھ کر اطلاق اللہ نے قرآن میں کیا، سراجا منیرا. نبی پاک علیہ السلام کی نور یا نورانیت، آپ پر نور ہونے کا اطلاق، آپ کے اوصاف میں نور، آپ کی تبلیغ میں نور، آپ کی ذات میں نور، آپ کے فرمان میں نور، آپ کے خاموش ہو جانے پر نور، اس سے بھی شرعی احکامات مستدل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے کسی عمل کو کرنا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی لینا نور، لوگوں میں بیان کرنا نور، نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا نور. برکت ہی برکت. یہ اطلاقات سب جائز ہے جو بطور اوصاف کے نبی علیہ السلام کو نور بولا جائے. بطور تخلیق کے اس چیز کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ تمسک نہیں بنتا، اور غلط چیز نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا، اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہوتی.